اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ قارون کی دولت اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا، تورات بڑی خوش الحالی سے پڑھتا تھا، اس لیے اسے لوگ منور کہتے تھے۔ یہ چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم عام طور پر جس لباس کا دستور تھا اس نے اس سے بالشت بھر نیچا بنوایا تھا، جس سے اس کا غرور و تکبر اور اس کی دولت ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر قوی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت سے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جو بالشت بھر کی تھی۔ قوم کے بزرگوں نے قارون کو نصیحت کی کہ اتنا اکڑا مت، تو قارون نے جواب دیا کہ میں ایک عقل مند زیرک دانا شخص ہوں اور اس سے اللہ بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے مجھے دولت دی ہے۔ قارون نے بظاہر دین قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست انسان تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا، بہت عمدہ محل بنایا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا، انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور اس کو سجدہ کریں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے، یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم اٹھائے ہوئے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتا ہے؟ غریبوں اور نادانوں کی کیوں مدد نہیں کرتا؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتا؟ قارون غرور تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واز کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی، اگر تو نے نا انصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں، میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے جب اتنے دولت مند ہوئے ہو، اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں، دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند کرتا ہے خرچ کرو۔ لیکن قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پاک پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر برق عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے لے کر بڑے ٹھاٹ سے اترتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ، یہ زینت اور تجمل دیکھ کر دنیا دانوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ قارون اسی ناز و اداز سے نکلا، وہ سفید قیمتی خچر پر بیش بہا پوشاک پہنے تھا۔
तब उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा पढ़ रहे थे। बनी इसराइल का मजमा लगा हुआ था। सबकी निगाहें इसकी धूमधाम पर लग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसका ये अंदाज पसंद ना आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, इस तरह कैसे निकले हो? उसने कहा, एक फजीलत अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है। अगर तुम्हारे पास नबूवत है तो मेरे पास इज्जत और दौलत है। अगर आपको मेरी फजीलत में शक है तो मैं तैयार हूं, आप अल्लाह से दुआ करें। देख लीजिए अल्लाह किसकी दुआ कबूल करता है। आप अलैहिस्सलाम उसकी बात पर आमादा हो गए और उससे लेकर चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, पहले तू दुआ करता है या मैं करूं? कारून ने कहा, पहले मैं दुआ करूंगा। उसने दुआ मांगी लेकिन कबूल ना हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, जमीन को हुक्म कीजिए जो मैं कहूं मान ले। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और वही आई कि मैंने जमीन को तेरी अतात का हुक्म दे दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर जमीन से कहा, ए जमीन, इसे और इसके तमाम साथियों को पकड़ ले। वहीं ये लोग अपने कदमों तक जमीन में धंस गए, फिर मुंडों तक। फिर फरमाया, इसके खजाने और इसके माल भी यहीं ले आओ। उस वक्त कारून के तमाम खजाने आ गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया, कारून अपने खजाने समेत जमीन में धंसा दिया गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अगर आज के माशरे में नजर दौड़ाई जाए तो हमारे इर्द गिर्द बेपनाह कारून मौजूद हैं। बिल्कुल उसी कारून की तरह अपनी दौलत के नशे में मस्त हैं। गरूर और तकब्बुर का यह हाल है कि गरीब को हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते। बड़ी बड़ी गाड़ियों में कीमती लिबास पहनकर बड़े गरूर और तकब्बुर से फिरते हैं। क्या आपने सोचा है उनकी ये दौलत कहां से आई है? बिल्कुल उसी कारून की तरह उन्होंने भी गरीबों का खून चूसा है, गरीबों का हक मारा है, हमारा और आपका खून चूसा है। इस मुल्क की गरीब अवाम को लूटा है। हमसे ही पैसा छीनकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, हम पे जुल्म सितम करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज है। एक दिन इन जालिमों की पकड़ जरूर होगी और जिस दिन अल्लाह पाक ने इनकी पकड़ कर ली, उनका नाम सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, क्योंकि तारीख गवाह है। हर उरूज के लिए जवाल और हर फिरौन के लिए मूसा है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।